ارے یہ کیسا انعام ہے کہ پیدا سب سے اول کیا اپنے محبوب کو، چھپا لیا اپنی محبت کے پردوں میں، اول رکھا پیدا مخلوق میں سب سے اول اپنے حبیب کو پیدا کر کے پھر مخفی کر لیا کہ سارے نبی آ رہے ہیں مگر وہ نہیں آ رہا، سارے آ رہے ہیں، آدم آ رہے ہیں، نوح آ رہے ہیں، ابراہیم آ رہے ہیں، موسیٰ آ رہے ہیں، عیسیٰ آ رہے ہیں، 1,24,000 کم و بیش اللہ ہی بہتر جانے تعداد کیا تھی انبیاء کی، سارے آ گئے مگر مسلمانوں سنیوں تمہیں مبارک ہو، ہر آنے والا آ کر بتاتا رہا میں آ گیا ہوں مگر جس کی وجہ سے بنا ہوں وہ آ رہے ہیں۔ تو آدم آئے اسی کی نعت پڑھتے، نوح آئے اسی کی خبر دیتے، ابراہیم آئے اسی کا جلوہ کرواتے، موسیٰ آئے اسی کی صدائیں بلند کرتے، عیسیٰ آئے اسی کی نعتوں کو بیان کرتے، یاتی من بعدہ اسمہ احمد، یہ عیسیٰ کا قول ہے، قرآن میں لکھا ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا قول ہے در مدح مصطفیٰ، حضور کی نعت میں لکھا قرآن میں ہے، بات پرانی تھی، قرآن تازہ تھا مگر پرانی بات جو نبی کی زبان سے نکلی وہ رب کو ایسی پسند آئی کہ قرآن بنایا اور مسلمانوں تک پہنچایا۔ بھائی عیسیٰ پہلے ہوئے کہ حضور؟ زمانے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، حضرت عیسیٰ پہلے آئے نا، اور بشارت دی یاتی آئیں گے وہ من بعد ہی میرے بعد، اسمہ ان کا نام احمد ہوگا۔ اور آج چونکہ ختم نبوت پر حملے ہیں لہذا برسبیل تذکرہ کہتا رہوں کہ غلام احمد قادیانی ملعون نے سازش کر کے انگریزوں کی امداد سے، انگریزوں کی آشیرواد سے، انگریزوں کی سرپرستی حاصل کر کے ان غلامان مصطفیٰ کا، ان محبان مصطفیٰ کا، ان عشاقان مصطفیٰ کا تعلق مدینے والے سے توڑنے کے لیے، حضور کی ذات سے کاٹنے کے لیے، اور حضور کی ذات کے ساتھ رشتہ کمزور کرنے کے لیے غلط تعویل کر کے کہا کہ یہ جو آیت ہے حضرت عیسیٰ کی بشارت یاتی من بعدہ اسمہ احمد، تو اس میں جو احمد کا بیان ہے اس کا اشارہ میری طرف ہے، مگر وہ ملعون یہ بھول گیا کہ نادان عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد، محمد کے بعد نہیں بھائی، احمد کے بعد نہیں، میرے بعد احمد ہوگا، اور احمد نے آ کر کہا لا نبی بعدی، حضرت عیسیٰ کہنے لگے کہ میرے بعد محمد مصطفیٰ احمد ہوں گے، من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد احمد ہوں گے۔ اور جب احمد تشریف لے آئے فرمایا زمین پر نام محمد ہوگا، آسمانوں پر احمد ہوگا، خاتم الانبیاء ہوں گے، اور خاتم الانبیاء نے آ کر دو ٹوک اعلان فرمایا، اعلان فرمایا، اعلان فرما کر غلاموں کے سینے پر سخت فرمایا، تحریر فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبوت کا اختتام ہوں، میں ختم نبوت کا مالک، نبوت کا خاتمہ، نبوت کی عمارت مجھ پر مکمل، نبوت کی تعلیمات مجھ پر ختم، نبوت کا پیغام مجھ پر ختم، نبوت کا فیضان مجھ پر ختم، نبوت کے انوار مجھ پر ختم، نبوت کی تجلیات مجھ پر ختم، نبوت کے احسانات مجھ پر ختم، بلکہ رب تعالیٰ نے مجھ محمد کو یہ شان عطا کی ہے اور ایسا مجموعہ نبوت و رسالت بنایا ہے کہ جو آدم کے پاس تھا، جو نوح کے پاس تھا، جو ابراہیم کے پاس تھا، جو موسیٰ کے پاس تھا، جو عیسیٰ کے پاس تھا، ہر نبی کے پاس جو جدا جدا الگ الگ تھا، میں عیسیٰ کی بشارت وہ محمد ہوں جو نبیوں کے پاس الگ 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 تھا، وہ مجھ آمینہ کے لال عبداللہ کے بلارے کے اندر سارے نبیوں کا مجموعہ مجھ محمد میں جمع کر کے ایسا بنا دیا ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں چاہیے میرا دامن خالی نہیں، آتے جاؤ جھولیاں بھر کے لیتے گا۔ تو میرے دوستو وہ سب سے پہلے بنایا مگر مخفی رکھا، اور سب نبیوں کو بھیج کر پروٹوکول دیکھ کر پھر حضور کو آخر میں بھیجا، ایمان تازہ کرو۔ حضور جب تشریف لے آئے فرمایا میرے بعد کوئی نبوت نہیں، انا خاتم النبیین، نبوت کا اختتام میں ہوں۔ سنو سنو توجہ رکھو، سنو سنو، میں نبوت کا اختتام ہوں، خاتمہ ہوں اور کمال ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ وہ جو پہلے نبی تھے آ گئے اور حضور نے آ کر اس نبوت کو ختم کر دیا، تو اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ حضور آ گئے تو کوئی نبی نہیں، تو اس کا معنی کیا ہے؟ تو علماء بزرگ بیان کرتے ہیں کہ بھائی آدم کے بعد جب وہ آدم چلے گئے تو اب نبی کی ضرورت تھی چونکہ وہ چلے گئے۔ اس بات کا بڑا ریلیونٹ ہے شب برات کے ساتھ، ایسے بیان نہیں کر رہا ہوں، اگر آپ یہ بات نہیں سمجھیں گے شب برات ساری زندگی سمجھ نہیں آئے گی، مناتے رہو۔
اور لوگ جو نہ سمجھے وہ پٹاخے تو پھوڑ رہے ہیں مگر ان کے اندر حضور کی محبت کے پٹاخے نہیں ہو رہے. وہ باہر پٹاخے پھوڑ رہے ہیں, باہر ڈھول بجا رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں. ارے ناتا شب برات کو سمجھ تو چاہیے, پھر باہر تیرے سکون ہو جائے گا, اندر تیرے محبت کے ڈھول بجتے رہیں گے. بات کو تو سمجھ تو, ورنہ فضولیات میں ضائع کر دے گا تو کہ بات کیا ہے. کہاں آدم گئے, جب وہ چلے گئے تو اگلے نبی آ گئے, نوح چلے گئے تو پھر اگلے نبی آ گئے, ابراہیم چلے گئے تو پھر اگلے نبی آ گئے, حضرت ابراہیم چلے گئے تو اسماعیل آ گئے. مطلب درجہ بدرجہ نبی جاتے رہے. تو چونکہ نبی چلے جاتے تھے تو اگلا نبی آ کر نبوت کی ضرورت کو پورا کرتا تھا. اب جب نبی چلے جاتے تھے تو اگلا آ جاتا تھا. اب حضور جب سے آ گئے ہیں کوئی نبی آ ہی نہیں رہا, نہ آنا ہے نہ آئے گا. تو قاعدہ یہ ہے کہ مسلمانوں تمہیں مبارک ہو کہ بھائی نبی تب آیا کرتے ہیں جب پہلا نبی چلا جاتا ہے. محمد جب سے آیا ہے آنے کے بعد اس طرح آ گیا ہے کہ اب کوئی نہیں آتا, مطلب یہ جاتا نہیں اگلا نبی آتا نہیں. محمد مصطفیٰ جائے تو اگلا آئے, تو جب یہ جاتا ہی نہیں تو اگلا نبی کیوں آئے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں, میں نبوت کا ختم کرنے والا ہوں.